من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض عطا کرے گا، من ذا الذی کون ہے جو عطا قرض دے گا، یقرض قرض دے گا، لون، قرضہ لون کہتے ہیں نا، ہاتھ بدل دینا، قرضہ دینا، لون دینا، یقرض اللہ اللہ کو قرضہ دے، قرضا حسنا قرض حسنا عطا کرے، یعنی یقرض اللہ اللہ کو قرضہ دینا۔ یہی بات یاد رکھو، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں کہ جہاں جہاں قوم کا کام رہتا ہے، جب کبھی کوئی قوم کا کام رہتا ہے نا، قومی کام، سوسائٹی کا کام رہے گا، اپنے اطراف کی مخلوق کا کام رہے گا، کولیکٹیو ورک کی ضرورت رہے گی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یعنی غریب کو کھانا کھلانا کون ہے؟ جو اللہ کو کھانا کھلائے، جی کون ہے جو اللہ کو کپڑا دے، کون ہے جو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اصل میں اس کا مقصود جو ہے وہ غریب، مسکین، یا پھر سوسائٹی، اپنی قوم، وطن، کمیونٹی، جب ان کی خدمت، قومی خدمت کی جہاں پر بات آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں، اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالو، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالو۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا۔ بات سیدھی سیدھی ہے نا کہ جب جنگ کی ضرورت ہوتی، جنگ ہوتی ہے تو جنگ بغیر مال کے نہیں ہوتی، پیسوں کے بغیر جنگ نہیں ہوتی، جنگ نہیں لڑی جا سکتی، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جہاد میں جاتے اور جنگوں کی تیاری کرتے، اگرچہ کہ بہت کم ہوتا، لیکن اس میں جو اس وقت کے تاجر تھے، حضرت سب سے اوپر جو ابھر کر نام آتا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اس میں رول رہتا کہ وہ جنگ کے لیے ساز و سامان خریدنے، تیر، ہتھیار، تلوار وغیرہ جو بھی ہتھیار لگتا ہے، یا پھر جو بھی کھانا ریزرو رکھنا پڑتا ہے، یا گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں استعمال کرنا پڑتا ہے، ان سب کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام کرنے اگر گئے، چھوٹا سا جلسہ اگر کرنے گئے تو پیسہ لگتا ہے اس میں، جی چھوٹی سی دعوت کرنا ہے تو اس میں پیسہ لگتا ہے، جنگ میں تو بہت پیسہ لگتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ اس میں نام آتا ہے کہ جو جہاد کے مواقع پر بڑی مالی امداد کر رہے تھے۔ ایک طرف مشرکین مکہ ہوتے تھے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام پر جتنے حملہ ہوتے تھے اس میں جو آرمی تیار ہوتی تھی، جو فوج کے اوپر، مشرکین کی طرف سے جو فوج کے اوپر خرچ ہوتا تھا، اس میں سب سے بڑا نام ابو سفیان کا تھا۔ ابو سفیان سب سے زیادہ اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کرنے والا آدمی، اور مسلمانوں کے لشکر کو امداد کے لیے، مسلمانوں کے لشکر کو مالیہ فراہم کرنے میں سب سے بڑا نام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور دیگر صحابہ کا بھی آتا ہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک مالیہ نہ ہو تو آرمی تیار ہونا، فوج کا تیار ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جہاد کا ذکر فرمایا، جہاد کے ذکر کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے گا، یعنی مسلمانوں کی فوج، ظلم کے خلاف لڑنے والی فوج اور انصاف دلانے والی فوج پر کون ہے جو خرچ کرے گا۔ پھر فرماتا ہے قرضا حسنا، قرض بھی کون سا قرض؟ قرض حسنا۔ قرض حسنا کے دو معنی ہوں گے، یعنی دو صفات جس کے اندر جمع ہو جائے وہ قرض حسنا۔ قرض حسنا کہیں گے کہ جس میں انٹرسٹ نہ لیا جائے، اگر کوئی آدمی کو لون دے کر انٹرسٹ کی امید کیا جائے اور انٹرسٹ کا ڈیمانڈ رکھی جائے کہ اتنا پیسہ دو، اتنا بڑھ کے دینا، منتھلی اتنا بڑھ کر دینا، یہ جو انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر پروفٹ جو کمایا جاتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ جو لیا جاتا ہے، یہ قرض حسنا نہیں ہے، یہ بہت برا لون ہے، یہ بہت بڑا لون ہے، بہت برا لون ہے، اور یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرض حسنا وہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قرض حسنا ایک تو ہو گیا کہ جس میں بے سود رہے، وداؤٹ انٹرسٹ جو رہے، وہ قرض حسن ہے۔ دوسرا قرض حسنہ کہتے ہیں جو خوش دلی سے دیا جائے، ایک آدمی دے رہا بڑی مشکل سے، اور دینے کے بعد جان پہ بیٹھ گیا، واپس کرو سو کرو، اور شدت سے وصولی کر رہے ہیں، اور آدمیوں کو گھروں پہ بھیج دے رہے ہیں کہ وصول کر کے لاؤ، کیسا بھی اس کے پاس ہے کھینچ کے لاؤ، اس کا سامان بیچ کے نکال لو۔ جو یہ اس طرح سے جو قرض دیا جاتا ہے، شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ڈرا کر، دھمکا کر اور وصول کیا جائے، اس کو قرض حسنہ نہیں کہتے۔ قرض حسنہ کہیں گے جو خوش دلی سے دیا جائے اور سامنے والے کو خوب مہلت دی جائے، اور اس کے باوجود اخلاق میں فرق نہ آئے اور
نرمی اختیار کی جائے، یہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے خوش دلی کے ساتھ، یہ مراد ہے اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسلام کو سر بلند کرنا ہے، سر بلند کرے، اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے گا، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عمل کرنے کا، کچھ نیکی کمانے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ تو من ذا الذی، یعنی خوش دلی کے ساتھ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش دلی کے ساتھ قرضہ عطا کرے گا، خوشی کے ساتھ قرضہ عطا فرمائے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، فیضاعفہ، پس یضاعفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کرتا چلائے گا، ملٹیپل کرتا جائے گا اس کو، جی ضعف کہتے ہیں دگنا ہونا، سے گنا ہونا، چار گنا ہونا، اس طرح سے بڑھتے جانا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ مال کو کئی مرتبہ ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا، واپس ملٹیپلائی کر دے گا، اگر کوئی 10 دیا تھا تو 20 دے گا، 40 دے گا، 60 دے گا، 70 دے گا، 100 دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملٹیپل تعداد میں اس کو جو ہے ملٹیپلائی کر کے اس کو واپس عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اے دینے والو، اے دیتے وقت سوچنے والو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، واللہ یقبض، قبض یقبض، روکنا، تنگ کرنا، ٹائٹ کرنا، روکنا، واللہ یقبض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تنگی دیتا ہے، ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کشادگی دیتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم خرچ نہ کریں گے تو تھوڑے پیسے بچ جائیں گے، ہاتھ کھلا رہے گا، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیں گے تو تنگی آ جائے گی، ایسا مت سوچو۔ آپ کے ہاتھ میں جو فراوانی اور تنگی جو کچھ آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے وہ، واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی بھی عطا کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم پیسے کی کیا سوچتے ہو، تم خود بھی اس کے پاس لوٹنے والے ہو، تم اس کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کے لیے جھجک رہے ہو، تمہاری جان خود ادھر چلے جائے گی، پیسہ تو جائے گا ہی، جان بھی تمہاری چلے جائے گی، سب چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سبھی چیزوں کو سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی اچھا کام ہو تو اس میں ہاتھ کھول کر خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے گا، خوب بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تنگی اور فراخی دونوں عطا فرماتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس پر ایک پیراگراف ہے حضرت بحر العلوم سید محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے حضرت کے صاحبو، خدائے تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ قومی کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جو بھی قوم کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بتاتا ہے جیسا وہ اللہ کا کام ہے۔ دشمنوں سے جنگ سے کون سا ضروری اور اہم کام ہوگا؟ دشمنوں سے جنگ کرنا سب سے اہم کام ہے، اس سے زیادہ اہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی نا، کہ اگر دشمنوں سے آپ نہیں لڑیں گے، وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے، آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گے، تو ان سے لڑنا تو سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے چندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، خوش دلی سے، خوشی کے ساتھ دینا چاہیے ایسے کام کے لیے، مگر یاد رکھو کہ اس کو مصرف صحیح پر صرف کرو، مگر یاد رکھو کہ یہ جو فنڈز آپ کے پاس سے جا رہے ہیں کہ وہ صحیح کام میں جا رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ یعنی آپ ہمارے بچپن سے لے کے اب کے زمانے تک، قریب تک، اب تو ختم ہو گیا، لیکن قریب کے زمانے تک بھی جو ہے خلیج کے اندر، سعودیہ میں، قطر میں، امارات میں، کویت میں اور بحرین میں اور مختلف ملکوں میں کیا کہتے ہیں، بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہوتی تھی، اسلام کے لیے پیسہ دو، اسلام کے لیے پیسہ لو، اور وہ طالبان جو ہے افغانستانی جو طالبان ہے وہ رشیا سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے پیسہ، مجاہدین کشمیر کے لیے پیسہ نکالو، اور اس کے لیے ہمارے فلاں مقام پہ بھائی پریشان ہیں، ان کے لیے پیسہ نکالو۔ بات بڑی اچھی ہے، رشیا تو واقعی میں افغانستان پر ظلم کیا، ان کا جواب دینا ضروری ہے جی، اور فلاں مقام پہ ضروری ہے، صومالیہ میں ضروری ہے، سوڈان میں بات صحیح ہے، اور کشمیر میں ضروری ہے، بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، بالکل صحیح ہے، لیکن جو پیسہ نکالا گیا کیا وہ صحیح جگہ گیا؟ نہیں،
وہ صحیح جگہ نہیں گیا، الا ماشاء اللہ پتہ نہیں کتنا گیا، لیکن میکزیمم پیسہ، کیونکہ وہ پیسوں سے انہوں نے ٹیررسٹ گروپ تیار کیے، بہت سارا پیسہ، میں نہیں کہتا سارا پیسہ، کچھ پیسہ ضرور امداد پہ گیا ہوگا، کھانے پہ، کپڑے پہ، مکان پہ، اور اس پہ علاج پہ، اس پہ گیا ہوگا، لیکن بڑی مقدار میں پیسہ جو ہے مسلمانوں سے ہی لیا گیا، دین کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، اور غریب کے اور مظلوم آدمی کی مدد کے نام پہ لیا گیا، لیکن وہ پیسہ گیا دوسری طرف اور ٹیررسٹ گروپوں کو تیار کیا گیا اور دہشت پھیلی، اور وہ دہشت گردی ہوتی گئی، اور یہی غرب جو پیسہ لے کر دہشت گرد گروپس کو تیار کرنے، جی طالبان میں جو دہشت گرد حصہ ہے اس کو تیار کرنے میں، القاعدہ کو تیار کرنے میں، ISIS کو تیار کرنے میں، اور الشباب اور بوکو حرام اور یہ سارے تنظیموں کو تیار کرنے میں US نے ہی مسلمانوں سے پیسے وصول کروائے اور ان ٹیررسٹ گروپوں کو تیار کیا، اور اس کے بعد اسی نے واویلا مچا دیا کہ اسلام میں بڑا ٹیررزم ہے، مسلمان بڑے ٹیررسٹ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ تو آدمی تو اچھی نیت کے ساتھ نکالا ہے، لیکن حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے وہ بہت اہم بات ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، مگر یاد رکھو کہ اس کو مصرف صحیح پر صرف کرو، صحیح جگہ پہ خرچ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہم بہت سارے لوگ جو ہے دینی مدرسے کے نام پر چندہ لینے کوئی لوگ آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، تو ہم گھروں سے نکال کر چلو بھائی غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں، یتیم کو پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ صحیح جگہ پیسہ پہنچ رہا؟ جس کے ہاتھ میں آپ پیسے حوالے کر رہے ہیں آپ اس کو جانتے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی فلاں غریب علاقے میں ہمارے پاس 50 یتیم بچے ہیں، 100 غریب بچے ہیں، اور ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام، آپ اس کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں، وہ لے کر اپنے گھر کو لے کر چلے جائے۔ آپ کو پتہ ہے گھر دشمن، اسلام کے دشمنوں کے پاس بھی جا سکتا ہے وہ پیسہ، وہ اپنے گھر کو بھی لے کر چلے جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ یتیموں تک پہنچ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے یتیم کو کھانا کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے غریب کے گھر کو پہنچاؤ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اس آدمی کے ہاتھ میں دو جو آدمی کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اننون لوگوں کو اٹھا کر پیسہ دے رہے ہیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 4 نمازیں 6 مہینے سے ایک امام صاحب ہمارے محلے میں آئے ہوئے ہیں، بڑے اچھے امام صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ پیسہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں پیسہ آپ؟ جی تجارت کا پیسہ دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں؟ نہیں دیتے۔ آپ بولتے نہیں کیا معلوم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہے، آج ہے کل چلے جاتے ہیں، ان کا بھروسہ نہیں۔ جی تو جو افراد کو آپ اچھے سے جانتے نہیں کہ وہ رہتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، اس کے گھر بار کا کیا معاملہ ہے، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا اس کے مصروفیات ہے، نہیں جانتے، ایسے افراد کے ہاتھ میں پیسہ دینا خود اپنے لیے یا پیسہ ضائع ہو جائے گا یا پیسہ الٹا ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ تو جہاں پر بھی خرچ کرو تو جان کر دیکھ کر خرچ کرو، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ غریب کو براہ راست امداد دو، غریب کے بچے کی فیس بنو۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ کھانا کھلانے سے زیادہ بہت اچھی چیز ہے، کھانا کھلاؤ، راشن ڈالو، بالکل صحیح بات ہے، ایک بیسک راشن دے دینا کسی غریب کو بہت اچھی بات ہے، وہ کرتے تو کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اسکول کے فیسز بنو، کالج کی فیسز بنو، اور اپنے ہاتھ سے اپن خود جا کر کرنا، اس میں ٹائم نکالنا، محبتیں بھی بڑھے گی، سیٹسفیکشن بھی رہے گا، اطمینان بھی رہے گا کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ گیا۔ جی اور مصرف صحیح پر صرف کرو اور مستحق کو پہنچاؤ، نیت پاک رکھو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھو، اور خیال رکھو کہ ہم خدا کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ ہم کو ہماری امیدوں سے زیادہ دے گا۔ ہم جتنا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی ہم امید رکھتے ہیں نا، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے، ہمارے ذہنوں سے ماورا ہے، کہ وہ ہم جتنی بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہی عطا فرمائے گا۔